میری زبان پہ جب حضور کی سیرت کا تذکرہ آتا ہے سب سے پہلے میں صداقت کے در پہ چلا جاتا ہوں. میں صداقت سے پوچھتا ہوں اے صداقت بتا تو صحیح تیرا محمد سے تعلق کیا ہے؟ صداقت چیخ کر کہتی ہے میرا محمد سے سب سے گہرا تعلق ہے. میں پوچھتا ہوں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ صداقت کہتی ہے 40 سال کے زمانے تک آمینہ کے در یتیم بدر الدجا شمس الضحیٰ آمینہ کے آغوش سے جب سے دنیا میں آئے 40 سال کے زمانے تک ایک مثل مشہور تھا کہ وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. میں وہ صادق ہوں جو آقا کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہوں. جب بھی آقا کی تعریف ہوگی جب بھی آقا کی مدح ہوگی وصف صدق آئے گا. میں اس سے آگے بڑھ کے ایثار و قربانی کے پاس گیا. مجھ سے قربانی کہتی ہے اگر قربانی کی بات کرتے ہو تو سب سے پہلے میں ہوں. کیوں؟ اگر تم قربانی کی بات کرتے ہو میرے نبی نے جو قربانی دی خود پیٹ پر پتھر بندھا ہوا لیکن غریبوں کو کھانا کھلاتا فقیروں کو کھانا کھلاتا ہے. فقیروں کو کھانا کھلا کر اللہ کے نزدیک عظمتوں والا بن جاتا. میں اس سے آگے بڑھ کے سخاوت کے پاس گیا. سخاوت مجھ سے کہتی ہے اگر آقا کی سیرت بیان کرنی پہلے میں ہوں. کیوں؟ آقا عید کے دن نکلتے بچے کو سینے سے لگا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں. پیاسے کو پانی پلا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کے میں ایثار و قربانی سے ہوتے ہوئے سخاوت کے پاس سے ہوتے ہوئے عظیمت کے پاس گیا. عظیمت مجھے چیخ کر کہتی ہے عظیمت پکار کر کہتی ہے اگر آقا کی سیرت بیان کرنی ہے پہلے میں ہوں. کیوں؟ آقا کی زندگی کے شب و روز دیکھو دن رات دیکھو صبح شام دیکھو. میں نے کہا کیا 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 کہنے لگی حضور کے پیٹ پر پتھر ہے. عظیمت کی مثال ہے. لوگ پتھر برساتے ہیں آقا مسکراتے چلے جاتے ہیں. عظیمت کی مثال ہے. آقا کے ہاتھ میں لوگ آقا پر تانو تشنی کرتے ہیں آقا انہیں جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتے. عظیمت کی مثال ہے. لوگ آقا پر خون بہاتے ہیں آقا انہیں سینے سے لگاتے ہیں. عظیمت کی مثال ہے. میرے اکابر نے مجھے بتلایا جب انقلاب کی بات آئے گی جب تبدیلی کی بات آئے گی آج سے 1400 سال پہلے لوگ جیسے منتظر تھے انتظار میں کھڑے تھے. اگر آج کے نوجوان بھی اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اس انقلاب کو تلاش کرو جس نے ماں کے قدموں کے نیچے میں جنت کو رکھا ہے. حضور کی سیرت سننا چاہتے ہو تو آؤ 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 میں تمہیں بتاؤں. میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں میکائیل نہ پہنچ سکے. میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں عزرائیل نہ جا سکے. میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں اسرافیل نہ جا سکے. میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں عزرائیل نہ جا سکے. میرے پیغمبر وہاں پہنچے جہاں جبریل امین نہ جا سکے. اب آؤ نبیوں کی صفوں میں گھستے ہیں. آدم آئے ضرور رتبہ میں محمد سے کم ہے. نوح آئے ضرور ہیں رتبہ میں محمد سے کم ہیں. شیس آئے ضرور ہیں رتبہ میں محمد سے کم ہیں. اب میرا وجدان کہتا ہے میرا ایقان کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے 1,44,000 انبیاء کرام جب معراج میں منتظر تھے منتظر زمانہ انبیاء منتظر ہیں صفیں باندھ کر کھڑے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا اللہ حکم دیتے آدم سب سے پہلے آیا ہے امامت تو کرے گا. نوح سے کہا جاتا تو نے 900 سال تبلیغ کی ہے امامت تم کرو گے. یوسف سے کہا جاتا حسن تمہیں ملا ہے امامت تم کرو گے. ابراہیم سے کہا جاتا خلیل تم ہو امامت تم کرو گے. اسماعیل سے کہا جاتا ذبی تم ہو امامت تم کرو گے. موسیٰ سے کہا جاتا کلام کی طاقت تمہیں ملی ہے امامت تم کرو گے. عیسیٰ سے کہا جاتا روح پر قدرت تمہیں ملی ہے امامت تم کرو گے. لیکن میں قربان اپنے رب کے حکمت و تدبر پر منتظر زمانہ انبیاء منتظر ہیں
صفے باندھ کر کھڑے ہیں، آنے والے امام کا انتظار ہے، مصلی امامت پر کوئی جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے او نبیو ذرا ٹھہرو، دلہا بن کر تمہارا امام محمد مصطفیٰ چلا آ رہا ہے۔ رسم اہل وفا ہر ستم جھیلنا، اپنی تاریخ ہے موت سے کھیلنا، کچھ فہم لوگ ہم کو ڈرانے پہ ہے ہم نشان